جو گرمی حشر کے میدان کی ہے، جو گرمی جہنم کی ہے، اس گرمی سے بچنے کی ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے، اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ گویا کہ یہ جو موسم گرما ہمارے پاس آتا ہے، وہ یہ بات یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ تمہیں، اے لوگوں، تم نے یہاں اے سی کا انتظام کر لیا، کولر کا انتظام کر لیا، تم نے کیا کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، یہاں تمہیں راحت تھوڑی بہت مل بھی رہی ہوگی، لیکن کل قبر کے گڑھے میں تم جاؤ گے تو وہاں تم کیا کرو گے؟ وہاں کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ گویا کہ گرمی کی یہ شدت میرے دوستوں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کل قبر کے اندر نہ پنکھا ہوگا، نہ کولر ہوگا، نہ اے سی ہوگی۔ وہاں اگر ہمیں کچھ ٹھنڈک پانی ہو تو ہمیں نماز کی اے سی لگانی ہوگی، ہمیں ذکر و اذکار کا کولر لگانا ہوگا، ہمیں اچھے اخلاق کے پنکھے وہاں پر لگانے ہوں گے۔ اگر ہم نے یہ کام کیے، اللہ کو راضی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی پر چلا، تو میرے دوستوں کل قبر کے دن ہمیں کچھ ٹھنڈک ملے گی، ورنہ تو وہاں کوئی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے موسم گرما اور اس سے حاصل ہونے والا پیغام، یا پھر موسموں کے بدلتے رہنے سے اللہ رب العزت نے کیا پیغام دیا ہے، شریعت کس جانب اشارہ کرتی ہے، احادیث کن کن پہلوؤں کو کھولتے ہیں، یہ چیزیں انشاءاللہ آج کے اس کتاب میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر وقت ہوگا تو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ گرمائی چھٹیوں میں ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے سارے ہی لوگوں کو جہنم سے دور رکھنے کی کس انداز سے کوشش کر سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے جو 4 طرح کے موسم سال بھر میں رکھے ہیں، گرما کا موسم ہے، برسات کا موسم ہے، اور اسی طرح خزاں کا موسم ہے اور بہار کا موسم ہے۔ ان سبھی موسموں کے کچھ اثرات ہیں جو ساری دنیا پر مرتب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کی جو ہلچل ہے، جو رنگ ریلیاں ہیں، یہ ساری ہمارے سامنے ہیں۔ بہت سارے وہ لوگ جو ایگریکلچر سے تعلق رکھتے ہیں، کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں کہ یہ سبھی موسم کھیتی کے لیے، پھلوں کے لیے، پھولوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے کتنے اہم اور ضروری ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گرمی کی شدت کی وجہ سے ہی پکتی ہیں، گرمی کی شدت کی وجہ سے ہی وہ پھل ہوتے ہیں، وہ پھول ہوتے ہیں، وہ اناج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میرے دوستو اس طرح کی گرمی پڑنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو بہت سارے نقصانات ایسے ہوں گے۔ اگر گرمی نہیں ہوگی، دھوپ پراپر نہیں نکلے گی اور شدت کی گرمی نہیں ہوگی، تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی پیش آئیں گی جس کی وجہ سے تعفن بھی پیش آ سکتا ہے۔ گندگی جو ہے، گندگی اور بہت ساری ایسی چیزیں، جراثیم، جو اس دھوپ کی تپش کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں ختم کر دیتے ہیں، بھسم کر دیتے ہیں۔ اگر اس طرح کی دھوپ نہیں ہوگی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سڑ جائیں گی، اور اس کے اندر ایسی جراثیم اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے جس سے تعفن پیدا ہوگا، اور سنسار کے اندر بیماریاں پھیل جائیں گی، اور ایک قسم کا وائرس پیدا ہوگا۔
اس لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ گرمی کی شدت کو رکھا ہے۔ یہ تو بات ہوئی آپ کو یہ سمجھنے کے لیے کہ موسم کے لحاظ سے دنیاوی اعتبار سے کیا معاملہ ہے، لیکن میرے دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر باضابطہ طور پر ایک حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر جب گرمی بہت زیادہ ہو گئی، کچھ محدثین نے اس کا یوں خلاصہ فرمایا، گرمی کی وجہ سے جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کی گرمی کی وجہ سے گلنے لگا، سڑنے لگا گرمی کی شدت سے، تو جہنم نے اللہ رب العزت سے التجا کی کہ میں سانس لینا چاہتی ہوں، کسی طرح میں اپنی گرمی کو باہر کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کو اجازت دی۔ اللہ رب العزت نے جب اجازت دی تو اس نے ایک سانس لی، بعض روایتوں کے مطابق 2 سانس جہنم نے لی، یا سال بھر میں 2 سانس لینے کا اس کو اجازت دی گئی۔ تو جب وہ سانس لیتی ہے تو دنیا بھر میں اتنی شدت کی گرمی ہونے لگتی ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر آگے محدثین اکرام یہ بات لکھتے ہیں، شارحین اکرام یہ بات لکھتے ہیں کہ اس جہنم کی سانس کی وجہ سے دنیا بھر میں جو گرمی ہو رہی ہے، اور اس گرمی کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے، برداشت نہ کر سک کر لوگ کولر لگا رہے، فین لگا رہے، اے سی لگا رہے، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے، تو محدثین اکرام یہ بتاتے ہیں کہ یہ گرمی جو جہنم کے 1 یا 2 سانسوں کی جو گرمی ہے، اس کی شدت سے لوگ اگر اتنے پریشان ہیں تو کل قیامت کے دن، کل قبر کے اندر اور حشر کے میدان میں جو گرمی ہوگی، جہنم کی گرمی کی جو تپش ہوگی، اور سورج جب 1-2 بالش نیچے آ جائے گا اور اس کی جو تپش ہوگی، اس سے جو پرابلم ہوگا، اس طرف اس کی فکر کیوں نہیں کی جاتی؟ اس طرف توجہ دلانے کی کوشش میرے دوستوں محدثین اکرام فرماتے ہیں، شریعت بھی یہی بتاتی ہے، احادیث بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو گرمی ہے، یہ گرمی اس کا جو ہے 100واں حصہ بھی نہیں ہے، 100 سے 1000واں حصہ بھی نہیں ہے جو گرمی قیامت کے دن کی ہے، جو گرمی حشر کے میدان کی ہے، جو گرمی جہنم کی ہے۔ اس گرمی سے بچنے کی ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے، اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ گویا کہ یہ جو موسم گرما ہمارے پاس آتا ہے، وہ یہ بات یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ تمہیں، اے لوگوں، تم نے یہاں اے سی کا انتظام کر لیا، کولر کا انتظام کر لیا، تم نے کیا کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، یہاں تمہیں راحت تھوڑی بہت مل بھی رہی ہوگی، لیکن کل قبر کے گڑھے میں تم جاؤ گے تو وہاں تم کیا کرو گے؟ وہاں کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ گویا کہ گرمی کی یہ شدت میرے دوستوں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کل قبر کے اندر نہ پنکھا ہوگا، نہ کولر ہوگا، نہ اے سی ہوگی۔ وہاں اگر ہمیں کچھ ٹھنڈک پانی ہو تو ہمیں نماز کی اے سی لگانی ہوگی، ہمیں ذکر و اذکار کا کولر لگانا ہوگا، ہمیں اچھے اخلاق کے پنکھے وہاں پر لگانے ہوں گے۔ اگر ہم نے یہ کام کیے، اللہ کو راضی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی پر چلا، تو میرے دوستوں کل قبر کے دن ہمیں کچھ ٹھنڈک ملے گی، ورنہ تو وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ہم اپنے نوجوان بچوں کو، اپنے نوعمر بچوں کو، اپنے اور چھوٹے بچوں کو دھوپ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، گرمی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں لا کے کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا مزاج کہیں گرمی سے خراب نہ ہو جائے اس کی ہم فکر کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، کل قیامت کے دن، کل حشر کے میدان کے دن، کل جہنم کے اندر اگر آپ کی اولاد جائے گی، آپ کے بچے اور بچیاں جائیں گے تو ان کا کون پرسان حال ہوگا؟ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہاں آپ نے اے سی اور کولر کا انتظام کر لیا، یہاں آپ نے لسی اور شربت کا انتظام کر لیا، لیکن آپ سے گزارش ہے وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، قبر کے اندر قیامت تک رہنا ہے۔ قیامت میں جب اٹھایا جائے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم یا جنت کے حوالے ہونے ہیں۔ تو ہمیں جس طرح ہم نے یہاں فکر اپنی اولاد کی کہ انہیں لو نہ لگ جائے، انہیں دھوپ نہ لگ جائے، ان کو ہم نے اے سی کے کار میں بھجایا، ہم نے ان کے روم میں اے سی لگوا دیا، کولر لگوا دیا، ٹھنڈک کی تمام چیزیں ہم نے کر دی، لیکن میرے دوستوں افسوس کی بات ہے
بہت افسوس کی بات ہے ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں، ان چھٹیوں میں ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جہنم کے بس دہانے پر لے جا کر ٹھہراتے ہیں، انہیں جہنم سے بچانے کی ہم نے کوئی کوشش نہیں کرنی ہے۔ یہ آپ معاملہ دیکھیں گے، ابھی چھٹیاں ہیں، میں نے کہا تھا کہ کچھ وقت ملے گا تو میں اس طرف بات کروں گا، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف مجھے بات کر لینی چاہیے۔ میرے دوستو، ہمارے اپنی فیملیز میں، ہمارے اپنے خاندانوں میں، ہماری اپنی بستیوں میں اب سے پہلے جتنے سمر ہالیڈیز چلے ہیں ان میں آپ دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے کہ ہم نے اپنی اولاد کو جہنم کے کتنا قریب کیا۔ دو ہی آپشن ہمارے پاس ہیں، جو ہمارا وقت گزر رہا ہے، ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے، وہاں دو ہی آپشن ہے، یا تو ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو یا تو ہم جنت کی طرف کر رہے ہیں یا جہنم کی طرف کر رہے ہیں۔ ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے، میرے نوجوانوں غور سے سنو، ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے وہ لمحہ ہمیں یا تو جنت کی طرف لے جاتا ہے یا جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ نیوٹرل کوئی قدم ہمارا نہیں ہے، کوئی لمحہ نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہوں، ہم ایک پیسہ خرچ کر رہے ہوں، یا تو وہ پیسہ ہمیں جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا۔ ایک نگاہ ہم ڈال رہے ہوں، وہ ہماری نگاہ یا تو ہمیں جنت کی طرف لے جائے گی یا ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گی۔ ایک معاملہ ہمارا چاہے اپنے والدین کے ساتھ ہو، بھائی بہنوں کے ساتھ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہو، جانے کے ساتھ ہو یا انجانوں کے ساتھ ہو، کسی کے بھی ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہو رہا ہو، میرے دوستو، یا تو ہم ایک قدم جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے یا تو ہم ایک قدم جہنم کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ ابھی یہ جو فرصت کے لمحات ہیں، چھٹیوں کا جو معاملہ ہے، اس معاملے میں ہم دیکھ لیں، ہم ٹی وی کے حوالے اپنے بچوں کو کر کے، موبائل کے حوالے اپنے بچوں کو کر کے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے میں اپنے بچوں کو رکھ کے، کرکٹ اور کئی ایسے گیمز ہیں جن میں روزانہ لڑائی ہونا ضروری ہے، ایسے گیمز میں ہم بچوں کو بھیج کر یا پھر فون کے گیمنگ میں یا پھر لیپ ٹاپ پہ گیمنگ میں یا سسٹم پر گیمنگ میں ہم اپنے بچوں کو ڈال کر، میرے دوستو، ہم سوائے اس کے کہ اس جہنم میں ڈالنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں۔ اس لیے میں پیرنٹ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور میں نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی نو نسل کو، یہ جو نو عمر بچے ہیں اور نوجوان بچے ہیں، ان کو جہنم کی طرف جانے سے بچانے کی کوشش کریں۔ ان چھٹیوں کا صحیح استعمال کیا جائے، جس طرح کہ میں نے پورا خطاب پچھلے جمعہ کا اسی پر میں نے کیا، ایک ایک پوائنٹ کر کے میں نے تقریباً 14 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے کہ ان چھٹیوں کو ہم اپنے گھر کو ایک دینی سنٹر کیسا بنا سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ آپ ان کو لے کر ہر نماز کے لیے آئیں، 5 نمازوں کے لیے اپنے بچوں کو لے کر آئیں تاکہ وہ مسجد کا ماحول دیکھ لیں، اپنی بچیوں کو پابند کر کے آئیں کہ ہم مسجد سے آنے تک آپ کی نماز ہو جانی چاہیے۔ ہم اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سنٹر بنانے کی کوشش کریں، 2-2 گھنٹوں کے لیے بچوں کو بٹھائیں، سیرت پڑھ کر سنائیں، نماز کا طریقہ بتانے کی کوشش کریں، وضو کا طریقہ بتانے کی کوشش کریں۔ لڑکیوں کو امہات المؤمنین اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے صحابیات ہیں، ان کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں۔ ہر لڑکی کو صحابیات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اگر وہ جانیں گی تو وہ پردہ کر پائیں گی، اگر وہ جانیں گی تو وہ تقوی کے ساتھ رہ پائیں گی، اگر وہ جانیں گی تو فاقہ کر پائیں گی۔ ورنہ تو میرے دوستو، آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ چھوٹی سی بات کے لیے تنخواہ تھوڑی زیادہ ہے اس کے ساتھ چلے جا رہے، ٹیلنٹ ذرا زیادہ ہے اس کے ساتھ چلے جا رہے، تھوڑا وہ ہینڈسم ہے اس کے ساتھ چلے جا رہے، وہ مسلمان ہے نہیں دیکھ رہے، غیر مسلم ہے نہیں دیکھ رہے، ایمان غارت ہو جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی غلطی میرے دوستو ہمارے پاس اب موقع ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، گھروں کے اندر تعلیم ہو، صحابیات کی سیرت بایوگرافی پڑھی جائے، حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کیسی تھی، اما جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کیسی تھی، اور بہت سارے صحابیات ہیں، ان کی زندگی کو پڑھ کر ہم اپنی بچیوں کے اندر ایمان کی جو چنگاری ہے اس کو ہم شعلہ بنا سکتے ہیں،
اس سے وہ بہت زیادہ فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہم نے ان چھٹیوں کا ایک ایسا شیڈیول بنایا ہے، اب تک بھی بنایا ہے اور اب بھی بنائے ہیں کہ اس کے اندر بس ایمان غارت ہوتا چلا جائے، نہ کسی نماز کا لحاظ، نہ ذکر و اذکار کا لحاظ، نہ قرآن کی تلاوت کا لحاظ، نہ چھوٹوں اور بڑوں کا لحاظ، کچھ بھی نہیں، بس انجوائمنٹ کرنا ہے۔ کبھی ادھر چلے جا رہے، کبھی ادھر چلے جا رہے، کبھی ادھر چلے جا رہے، اسی میں پوری چھٹیاں ختم ہو رہی، پھر کہاں کے وہاں رہ جا رہے، بلکہ جہنم سے اور زیادہ قریب ہونے کی کوشش کر رہے۔ میرے دوستو، آخری مرتبہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ان چھٹیوں کے فرصت والے لمحات کو اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، خود اپنے لیے جنت کا سامان بنانے کی کوشش کریں۔ اس فرصت کو غنیمت جانیں اور جان کر یہاں کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بھائی کو بھائی کی ویلیوز بتائیں، بہن کو بھائیوں کی ویلیوز بتائیں، بچوں کو والدین کے احترام اور ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کو بتائیں۔ اپنے گھروں میں اگر کوئی بڑے ہیں تو ان کی خدمت کرنے لگائیں، تاکہ بچوں کے اندر یہ جذبات پیدا ہو جائیں کہ خدمت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ سنت یہی ہے، شریعت یہی ہے، اسلام یہی ہے، بچوں کو پریکٹیکلی معلوم ہو جائے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ گھر کے ماحول کو ایک دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں، ایک انسانیت کا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ سال بھر بھاگتے رہے، اسکول کے لیے، کالج کے لیے، آفس کے لیے، کاروبار کے لیے بھاگتے رہے، ویسے بھی گرمی بہت زیادہ ہے، آپ گھر میں رہیں گے، گھر میں رہتے ہوئے اگر گھر کو جنت بنانے کی کوشش کریں تو پھر مزہ آئے گا۔ ورنہ تو میرے دوستو، اگر ہم نے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہ کیا اور گھر کو اور گھر والوں کو جنت اور جنتی بنانے کی کوشش نہ کی، تو آپ یاد رکھیے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھر جہنم بن جائیں گے اور ہم سب جہنمی بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فرصت کے لمحات کو اچھی طرح سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔